ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. سلسلہ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، آپ کی سیرت و صورت کے بارے میں احادیث ملاحظہ فرمائیں. عن عبداللہ بن بص رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم. حضرت عبداللہ بن بص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کسی کے مکان پر جاتے تو اس کے دروازے پر اذا اتا باب، جب کسی کے دروازے پہ تشریف لے جاتے آتے، لم یستقبل الباب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے عین مقابل کھڑے نہ ہوتے تھے، یعنی بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. من تلقاء وجهه، بلکہ اس کے من رکنہ الایمن، ولیکن من رکنہ الایمن، بلکہ اس کے دائیں ستون یعنی دروازے کے دائیں طرف والے ستون کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یا پھر اول ایسر بائیں ستون کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یعنی بالکل درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے یا بائیں طرف. ذرا غور کیجیے، صرف حدیث سن کے بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا مقصود نہیں، عمل کرنا مقصود ہے. کیا اشارہ ہے؟ اس قدر پردے کا اہتمام تھا، اس قدر پردے کا اہتمام تھا کہ مومنوں کی عورتوں کو تمہاری نظر نہ پڑے، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے جسموں کو چھپائیں، اگر نہیں چھپاتی تو انہیں بتائیں، اگر نہیں مانتی تو پھر اللہ پہ چھوڑیں. یہ بھی ہے، سنا ہے ہم نے کہ دوستوں کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں ان کا کہنا نہیں مانتی. اس میں بھی ہے اعتراض آئے ہیں ہمارے پاس، لیکن پردے کا اہتمام شرط ہے، پردہ فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اہتمام تھا. یہ طریقہ سنت ہے، کسی کے گھر جائیں تو دروازے کے مقابل اس کے سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ دروازے پر دستک دینے کے بعد دائیں یا بائیں طرف ٹھہریں. اذا استأذن احدكم ثلاثا، اب انتظار کتنا کریں، دستک کتنی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت لے لے، 3 مرتبہ بیل دے دے، 3 مرتبہ دستک دے دے، اگر اجازت مل جائے، جواب آ جائے تو فابہا، اگر جواب نہیں آتا تو عورت اگر پردے میں ہے اور وہ جواب نہیں دینا چاہتی تو بس چلے جائیں. لیکن اگر عورت کو جواب دینا چاہیے تو عورت جواب ایسا دے کہ جس میں اس کی پردے کی بھی عزت احترام کا بھی خیال اس کو ہو، اور بات کرنے میں اس کے اندر نرمی بھی نہ ہو کہ جس سے وہ غیر شخص کہیں اس کے دل کے اندر کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے. یہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کے گھروں پر جب آؤ، حضور کے گھر پہ جب آؤ تو ایسے حال میں آؤ کہ جب بات کرو اور مومنوں کی عورتوں تم جواب بھی ایسا دو کہ جس سے ان کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو. کیا عجیب اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتائی ہیں وہ باتیں، لیکن کوئی عمل کرے. جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت لے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ لوٹ جائے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کی روح سے اذن نہ ملنے کی صورت میں، یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں لوٹ جانے کا حکم اس لیے ہے کہ گھر میں داخلے کے لیے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم انس بن مالک، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے،
اذا دخلت على اهلك فسلم يكون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک. اپنے گھر میں بھی جب تم داخل ہوا کرو اے میرے بچے، تو جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے سلام کیا کرو، اور یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے. سلام سلام سلام، برکتی برکت ہے. سلام اللہ کا نام ہے. لوگوں اس پر عمل کر کے دیکھو تو صحیح کتنی برکتیں پیدا ہوتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ استحب له ان یتنحنح ثم یسلم، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی غیر محرم گھر میں بیٹھی ہو، کسی اور کی بیٹی یا بہن بیٹھی ہو جس سے تمہارا پردہ ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے تمہارا پردہ تو ہے نا. اب اپنے گھر میں تو آ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوں تو سلام سے پہلے کھنکھاریں، تھوڑا سا کھنکھنائیں، آواز کھانسی کی دیں تاکہ گھر والے بیدار ہو جائیں. حتیٰ کہ گھر میں اگر کوئی اور غیر محرم بھی نہیں ہے تو تمہاری بیٹی بھی تو جوان ہو سکتی ہے، تمہاری بہن بھی تو جوان بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھی ہے. تم جب دم داخل ہو جاؤ، باپ کو بھی حق نہیں کہ اپنی بیٹی کو کسی ایسی حالت میں دیکھے. تو اس لیے پہلے کھنکھنائے پھر اس کے بعد سلام کرے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں، کسی کی کھوج مت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں رسول اللہ کے ان طریقوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی الکریم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.